اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بات بھی کتاب اللہ ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث بھی کتاب اللہ ہے، کیونکہ صحیح البخاری کے اندر اور مسلم دیگر احادیث کی کتب کے اندر ان مہینوں کا نام ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاثن، 3 مہینے پے در پے ہیں اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کے آتے ہی ہر طرف جگر رسول، گوشہ رسول، فاطمہ بطول کے بیٹے حسنین کریمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے نبیوں کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ نبیوں میں سے بھی 5 نبی اولو العزم ہیں جن کا رب تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے بھی ایک بلکہ تمام نبیوں میں سے اعلیٰ و ارفع و بہترین نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ اصحاب محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے تمام صحابہ میں سے بھی سب سے اعلیٰ و ارفع و بالا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں سے اگر کوئی یار ہے تو اس کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام سیدنا عمر ہے جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا، پھر سیدنا عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ جب اعلان نبوت نبی محترم نے ارشاد فرمایا، اس وقت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، سیدنا ابوبکر کی عمر مبارک 37 سال تھی، سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی عمر 65 برس تھی، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر مبارک 25 سال تھی، سیدنا علی المرتضیٰ کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا نبی محترم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مختصر ہم پچھلے خطبہ میں سن چکے۔ آج داماد رسول، شیر خدا، فاتح خیبر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے اور اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے محبت ایمان والا کرے گا، آپ سے دشمنی منافق کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا کردار بیان کرنے سے پہلے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔
آقا مدنی کریم نے فرمایا اے علی تیری مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ میری مثال کیسے؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے دو گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو آپ کی مخالفت کرتا تھا، آپ کے ساتھ دشمنی کرتا تھا۔ دوسرا وہ گروہ جو آپ سے دوستی کرتا ہے لیکن دوستی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان سے دشمنی کرنے والوں نے یہاں تک دشمنی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر تہمت لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کے لیے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی صفائی کے لیے ننھے عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ پھر قرآن مجید میں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سورہ المریم اتاری، جس کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ اور دوسرا گروہ جو حد سے تجاوز کر گیا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کے کہ یہ تو اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں تو اللہ کے بیٹے ضرور ہیں۔ یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ فرمایا تیری محبت کے اندر، تیری دشمنی کے اندر یہاں میں دو گروہوں کا تذکرہ کرتا جاؤں۔ ایک گروہ کا نام رافضی ہے، دوسرے گروہ کا نام خارجی ہے۔ رافضی وہ ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں، اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ حد سے ہی تجاوز کر جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا رتبہ دے دیتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہہ دیتے ہیں، حاجت روا کہہ دیتے ہیں، بگڑیاں بنانے والا کہہ دیتے ہیں۔ اور رافضی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گروہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور دوسرا گروہ خارجی ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے درپے ہے۔ محترم بھائیو، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی اور دشمنی کی میں نے بات آپ کے سامنے کی ہے۔ اور اعتداد والا رستہ، درمیانہ رستہ اہل السنہ کا رستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنا رہبر، قائد، لیڈر مانتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آسمان والے رب کہتے ہیں اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ابو بکر کے راستے کو اپنانا ہوگا، عمر عثمان کے راستے کو اپنانا ہوگا، علی المرتضیٰ کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ محترم بھائیو، آپس میں صحابہ اکرام کی محبت اتنی تھی، اتنی محبت ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا من سب علیًا فقد سبانی، جس نے علی المرتضیٰ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی اس نے آسمان والے رب سے محبت کی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے ساتھ مباہلہ کا اعلان فرمایا، اللہ رب رحمان نے فرمایا یا رسول اللہ فَقُلْ تَعَالَوْا، اے نبی کریم ان سے کہیں تم لے کے آؤ ابناکم و ابنانا
تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، لعنت ڈالتے ہیں، جھوٹوں پر لعنت ڈالتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بڑی اپنے اوپر تانی ہوئی تھی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف لائے، ان میں سے حضرت حسن آئے، آپ نے اپنی چادر کے اندر لے لیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کو بھی اپنی چادر مبارک کے اندر ڈھانپ لیا، پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، ان کو بھی اپنی چادر کے اندر ڈھانپ لیا، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے یا اللہ تو ان سے بغض کچھ بھی نہیں رکھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کی آیات نازل ہوئی تو ان کو آپ نے جمع کیا تھا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر دڑار ڈالنا یہ رافضیوں اور خارجیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام اتنی محبت کرتے تھے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، نبی کریم کے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ لیٹتے ہیں، 3 دن بعد مدینے پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری ہے، اسلام کا پہلا مارکہ بدر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر ایک بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، بدر والے دن دوسرا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ نبی کریم نے خود پڑھا دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، عمر کو بلایا اور فرمایا میرے صحابہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کے لیے رشتہ تلاش کرو۔ حضرت ابو بکر و عمر نے دونوں نے سر جوڑے، مشورہ کیا اور کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحسن کی ان کی کنیت ہے، ابو تراب بھی ان کی کنیت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار آپ کے داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے یہ 4 بیٹے ہیں، ابو طالب بھی مسلمان نہ ہوا، ان کا بیٹا بڑا بھی مسلمان نہ ہوا، وہ کافر مر گئے، یہ 3 بعد میں مسلمان ہوئے، سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے کہ حضرت علی بھی جوان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں اور جا کر کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بھی جوان ہیں، اگر آپ کہیں تو علی سے بات کر لیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جاؤ علی سے بات کر لو۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات کرتے ہیں اے علی اگر تو کہے آپ کہیں تو آپ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ کروا دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا تو جی چاہتا ہے میں کہ نبی کے داماد بن جاؤں، لیکن میرے پاس کچھ ہے کوئی نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گھوڑے کو جہاد کے لیے رکھ لے، زرہ کو بیچ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کو بیچنے کے لیے بازار کے اندر جاتے ہیں، کوئی 100 قیمت لگاتا ہے، کوئی 200 لگاتا ہے، کوئی 300 لگاتا ہے۔ ایک مدینے کا بڑا تاجر آیا ہے، یہ داماد رسول ہے جس کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، یہ وہاں سے گزرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی کے کان کے اندر یہ بات کہتے ہیں حضرت علی کی شادی ہے، حضرت علی کا رشتہ نبی کریم کی بیٹی کے ساتھ کرنا ہے، وہ اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہے، جاؤ خرید لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں تو 100 کوئی 200 کو 300 لگاتا ہے، لیکن آپ کی زرہ تو کمزور ہے، زنگ ولود ہے،
میں لیکن پھر بھی اس کے 500 دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 کے عوض میں حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ بیچ دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آگے گزرے ہیں، حضرت عثمان غنی نے پیچھے سے آواز دی۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے دل میں آیا شاید حضرت عثمان کہیں کہ تیری زرہ جو ہے وہ زنگ آلود ہے، اس کو واپس کر لے۔ لیکن جب واپس گئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں علی یہ پیسے بھی لے جا، یہ زرہ بھی لے جا۔ اور یہ اختلاف ڈالنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان، دروازے کھول دو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر اختلاف ڈالنا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاجرے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو لفظی غلطیاں جو آپس کے اندر چپکلس تھوڑی بہتی، اس کے بارے میں ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ خاموش رہیں، ہمارا حق نہیں بنتا ان کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت، وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فارغ ہوئے، احد ہوا، اللہ اکبر۔ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 70 کے قریب شہید ہو چکے ہیں۔ محترم بھائیوں، اگر غم کرنا ہے تو صرف حسنین کریم رضوان اللہ اجمعین کا نہیں، علی المرتضیٰ کا نہیں، اس کا بھی کیا جائے جس کے بارے میں نبی کریم نے سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا ہے کہ تمام شہیدوں کا سردار حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا میدان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا مارکا ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کچھ غلطی ہوئی، اس درے کو چھوڑ دیا، کافروں نے حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، خود پر کافر نے وار کیا، آپ کے چہرہ مبارک پر زخم آیا، دان مبارک شہید ہو گئے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تلاش کرتے کرتے اپنے بابا کے پاس پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود مبارک کے اندر رکھا اور رو رہی ہیں، اور اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ دوپٹے کے ساتھ خون صاف کر رہی ہیں۔ آسمان کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف یفلح، کیسے یہ قوم فلاح پا جائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اللہ رب رحمان نے حکم نازل فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے اس طریقے سے بد دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ پیدا کر دیں جو تیرے ساتھ میدان جہاد کے اندر کھڑے ہوں، آپ پر ایمان لے کے آئیں، جنت کے ساتھی بنے۔ وہ ایسا ہی ہوا، کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا تھا، وہ اسلام کے سپہ سالار بنے جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی سی ہوش کے اندر آئے، آپ کے چہرہ مبارک پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، آپ کو پانی پلایا گیا، سیدہ فاطمہ ساتھ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے شہداء کے چکر لگاتے ہوئے لگاتے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں جو آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہے، ان کو دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے، میں آپ کا چچا اور آپ کا رضائی بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو چکے ہیں، سیدہ صفیہ ان کا پتہ لینے آئی ہیں، پر ان کا چہرہ دیکھنے آئی ہیں۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زبیر کو فرماتے ہیں جاؤ اپنی ماں کو کہو کہ ادھر نہ آئیں، اپنے بیٹے پر اپنے بھائی پر نہ روئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے امی جان نبی محترم نے منع فرمایا ہے ادھر جانے سے۔ سیدہ صفیہ فرماتی ہیں میرے بھتیجے میری بات سن لے، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نوحہ کروں گی، شور کروں گی،
واویلا کروں گی، ایسا نہیں ہے، میں تو صرف اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، گلا کاٹ دیا گیا ہے، کان کاٹ دیے گئے ہیں، ناک کاٹ دیا گیا ہے، کلیجے کو چبا دیا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں، اللہ گواہ رہنا، کوئی اپنے بھائی کو لے کے آئے گی، کوئی شہید کی بہن ہوگی، کوئی شہید کی بیٹی ہوگی، شہید کی بیوی ہوگی، یا اللہ میں تیرے سامنے جب قیامت والے دن پیش ہوں گی، اپنے بھائی کے کان لے کے، اپنے بھائی کا ناک لے کر کے تیرے سامنے پیش ہو جاؤں گی، اللہ گواہ ہو جانا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا آپ نے فرمایا جس نے نوحہ کیا اور جاہلیت کے بول بولے فلیس منا، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر غم کرنا ہے تو ان کا بھی ساتھ 70 صحابہ ہیں۔ پھر وقت آتا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ بلایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈالا، وہی لعاب جو جابر کی ہڈیا میں ڈالا، جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا، وہی لعاب جو محمد بن مسلمہ کی پنڈلی پہ لگا، اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی المرتضیٰ کو دیا، خیبر کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاروں نے، آپ کے دوستوں نے، اور آپ کی کمان کے اندر جتنے صحابہ تھے 8 قلعے فتح کیے، 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آگے اتنا بڑا ہٹا کٹا سنڈے کی دھون والا کمر وہ کھڑا ہے، مرہب اس کا نام ہے۔ کہتا جانتا نہیں ہے تو کون ہے تو؟ کہتا ہے میں علی المرتضیٰ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتا ہے مجھے مرہب کہتے ہیں، پہلوان کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ لڑائی کرنے آیا ہوں، پہلے تو وار کرے گا یا میں وار کروں گا؟ مرہب کہتا ہے آپ وار کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وار نہیں کروں گا، پہلے تو وار کر۔ مرہب نے پہلا وار کیا، علی المرتضیٰ نے اپنی ڈھال کے ساتھ روک لیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کی باری آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پہ ایسا وار کیا اور اس کی ناف تک جا پہنچا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر وہ دروازے کو کھولا، جس کو 40 لوگ مل کر کے اس دروازے کو کھولتے تھے، اس کو صرف سیدنا علی المرتضیٰ اکیلے نے کھول کر کے قلعہ فتح کر دیا۔ جب واپس آئے فتح کے بعد، شام سے ایک شخص چلا، کہتا ہے علی المرتضیٰ کو ملنا ہے، ان کو دیکھنا ہے جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے۔ بتایا گیا جاؤ فلاں اس گلی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ ان کا گھر ہے۔ وہ بندہ گیا، جھونپڑی کے اندر خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ بھگو کر کے کھا رہے ہیں۔ واپس آیا، اس بندے سے کہنے لگا اللہ کے بندے مسافروں سے مذاق نہیں کرتے۔ کہتے ہیں چل، وہ ساتھ گئے، کہتے ہیں یہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں آپ علی ہیں؟ کہتے ہیں میں علی ہوں۔ آپ نے ہی خیبر فتح کیا، مرہب کو آپ نے قتل کیا؟ کہتے ہیں میں نے کیا۔ کہتے ہیں آپ کی جان اور مرہب پہلوان، کہتے ہیں یہ جو جان سوکھے ٹکڑے کھا رہی ہے یہ میری سامنے والی جان ہے، اور جو میری جان اس کے ساتھ لڑی ہے وہ ایمان کی جان ہے۔ ایمان کے ساتھ لڑا جاتا ہے، جان کے ساتھ مسلمان نہیں لڑتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عزت تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح آپ جانتے ہیں مرکز حاضہ میں مختلف شعبہ جات مختلف اوقات میں کام کرتے ہیں، تو یہ ہمارا دوسرا سال ہے جس کے اندر ہم نے فہم دین کورس کروایا۔ اس کورس میں 17 کے قریب طلباء نے شرکت کی، تو انشاءاللہ نماز کے بعد تمام بھائی تشریف رکھیں گے۔ انشاءاللہ 5-10 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم ان بھائیوں کے جو ہے انعامات تقسیم کریں گے، تو ضرور بضرور سب بھائی شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا گزارش یہ ہے کہ ہم نے بڑھتی ہوئی بجلی کے بلوں کی وجہ سے سولر سسٹم لگانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ہم نے الحمدللہ 7 لاکھ روپے جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں آپ بھائیوں کے تعاون سے، تقریباً 21-22 لاکھ روپے کا یہ سسٹم لگ رہا ہے۔ تو ایک بھائی سے ہم نے کہا ہے کہ آپ ادھار دے دیں، ہم آپ کو آہستہ آہستہ کر کے دے دیں گے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تمام بھائی ضرور بضرور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ شام تک سولر پلیٹیں پہنچ جائیں گی۔ امید ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے نظام جو ہے سارا سولر پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم علیک اعداء الدین۔ سبحان ربک رب العزة عما